لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزان ایمان، حاضرین مجلس. گفتگو اس عشرہ ماہ محرم کی اور اس عزا خانے کی اپنے 5ویں مرحلے کے میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ 5واں مرحلہ عشرہ ماہ محرم کا زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. ابھی ایسا لگتا ہے کہ محرم کا آغاز ہوا تھا، لیکن آج تاریخ 5 ہو گئی. تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں، اور ہم اور آپ ان ایام میں کثرت سے عزاداری سید الشہداء میں شرکت کر رہے ہیں، اور عزاداری سرکار سید الشہداء علیہ السلام انجام دے رہے ہیں. دیکھیں، یہ ہماری زندگی کا اساس ہے اور ہماری زندگی کی بنیاد ہے. ہماری پہچان ہی عزاداری کی بنیاد پر ہے. تو اس پہ کوئی یہ گمان نہ کرے یا کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے. میں نے ابتدائی کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کوئی یہ گمان نہ کرے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہم ہیں تو ہی عزاداری ہے. دیکھیے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری جو ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے قبل بھی عزاداری ہو رہی تھی. ہم ہیں تب بھی عزاداری ہو رہی ہے، اور ہم نہ ہوں گے تب بھی یہ عزاداری ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ رہیں گے تو عزاداری نہیں ہوگی. ہم سب اس کے معاون اور مددگار ہیں، صرف اور صرف اس کے فروغ میں ایک ستون کی حیثیت سے رکھتے ہیں کہ، اور یہ کوئی ستون بہت اہم ستون نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ستون ہے کہ جس کو ہٹا بھی دیا جائے، جو ہٹ بھی جائے، اس سے بہت فرق عزاداری پہ نہیں پڑتا. تو فرق انسان اپنے آپ میں محسوس کرے کہ ہماری پہچان عزاداری ہے، اور ہم جو اس دنیا میں باقی ہیں یا جو منفرد شناخت رکھتے ہیں پوری دنیا میں، یہ اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہم عزاداران امام حسین ہیں. دنیا ہمیں جو پہچانتی ہے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں. دیکھیں، یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور ایک فیکٹ ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا کی منفرد قومیں اپنے اپنے اعتبار سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن ہم حسین کے عزادار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے مقام فخر ہے کہ ہم اس پر جتنا فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں عزادار گھر میں پیدا کیا، عزادار بنا کے بھیجا. اس لیے کہ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے. اور اس کے لیے بے شمار چیزیں جو آئی ہیں، اور امام نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس حوالے سے
گفتگو سن رہے ہیں آپ، اس لیے کہ ان ایام میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، لیکن میں زیادہ دیر تمہید میں ان چیزوں پر اپنا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج کچھ لوگ ابھی وقت سے جو ہے وقت ہو چکا لیکن ابھی دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں، تو یہ رفتہ رفتہ پہنچتے ہیں، یہ سلسلہ ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ جب قرآن کی آیات اللہ نے رفتہ رفتہ بھیجی ہے تو پھر یہ آیات قرآنی کے پارے، بلکہ میں جملے بدل کے کہوں کہ یہ آیات عزاداری کے یہ جو ہے عزاداری کے قرآن عزاداری کی جو آیات ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ ہی آئیں گے، اس لیے کہ وہ قرآن محکم ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب ہے۔ یہ قرآن عزاداری کی آیات ہیں جو رفتہ رفتہ نازل ہوں گی اور ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ضروریات ہیں، مصروفیات ہیں، صبح کا وقت ہے۔ ایک تو عام طور پر جو اب ہمارے یہاں فیشن چل چکا ہے، جس کا میں خود شکار ہوں، کہ تاخیر سے اٹھنے کا مسئلہ، اس لیے کہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جلدی کھاؤ اور جلدی سو اور جلدی اٹھو، اب تو معاملہ یہ ہے کہ دیر سے کھاؤ، دیر سے سو اور دیر سے اٹھو، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ ہمارے یہاں ہے کہ بالکل یہ ہے کہ جلدی جلدی اٹھنا چاہیے۔ اب اس میں میں خود شامل ہوں، اس لیے میں اس پر یہ نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نصیحت اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ اس پر عمل پیرا نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس سنت رسول ہے کہ ایک شخص ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ جو ہے میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجیے، یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے۔ رسول اسلام نے کہا کہ 2 دن کے بعد جس کو لے کر کے آنا، 2 دن کے بعد۔ دیکھیں نصیحت کیسے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم وہی کام کریں، ہم خود چوری کر رہے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم چور ہو، تم چور ہو، ہم خود مال یتیم کھا رہے ہیں، دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو حق غصب کرنا اچھی بات نہیں ہے، بری، اور یہ بہت بری بات ہے۔ حقیقت میں حق غصب کرنا جو ہے وہ بری بات ہے، لیکن پہلے آپ تو دوسرے کا حق چھوڑ دیجئے، تب دوسروں کو نصیحت کیجئے۔ آپ خود حق دبائے بیٹھے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ دوسرے کا حق چھوڑ دیجئے، اس نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ 2 روز کے بعد اس بچے کو لے کر کے آنا، اور تاریخ نے لکھا جب 2 روز کے بعد وہ عورت پیغمبر کے بز میں تشریف لائی، کہا یا رسول اللہ آپ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے، یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو رسول اسلام نے صرف اتنا کہا بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، بہت زیادہ میٹھا نہیں کھایا کرو، اس سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی سی بات کہنے کے لیے آپ نے 2 دن کا وقت لے لیا۔ دیکھیں نصیحت کیسے اثر کرتی ہے، کہ نصیحت کا اثر کب ہوگا؟ انسان کی زبان جب تک پاک نہ ہو جائے، اور انسان یہ انسان کے لیے ہے، جبکہ رسول اسلام اس وقت بھی کہتے تو ان کے زبان کا اثر ہوتا، وہ میٹھے سے دور ہو جاتا زبان کے، اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ نے جس کے صدقے میں پوری کائنات پیدا کی، اگر وہ کہہ دیتا، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہوں، اس لیے کہ کافر اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ اگر میں کہوں، جو دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام نے جو کافرین اور مشرکین سے جو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ تمام لوگوں نے، کافر ہیں، مشرک ہیں، لوگوں نے یقین کر لیا تھا یا کہ اے محمد تم جو کہہ رہے ہو تو ضرور سچ ہوگا، اس لیے کہ آج سے پہلے تمہیں ہم نے جھوٹ کہتے نہیں سنا۔ تو وہ رسول نصیحت کر رہا ہے، دیکھو میٹھا نہ کھاؤ، اس لیے کہ میٹھے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ باتیں پہلے بھی کہہ سکتے تھے، کہا دیکھو اگر پہلے کہتا تو وہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں خود شہد کھا کے بیٹھا تھا، جب میں خود شہد میٹھا کھا کے بیٹھا ہوں تو نصیحت کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول بتانا چاہتے ہیں جب میٹھا کھا کر کے میٹھے کی نصیحت نہیں ہو سکتی تو حق دبا کے حق چھوڑنے کی نصیحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان ایمان یہ گفتگو ہے تو یہ قرآن عزاداری کے آیات ہیں جو رفتہ رفتہ آ رہے ہیں، اور اس پر مجھے نہیں کہنا مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں وقت کی پابندی کریں، اس لیے کہ ہر آدمی تو کام میں مصروف نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بغیر کام کے بھی بہت مصروف رہتے ہیں، بہت بیزی رہتے ہیں کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان سے پوچھے کہ کیا کرتے ہیں تو کچھ نہیں، مگر جب مجلس میں آنے کی بات ہوگی تو بولیں گے بہت زیادہ بزی تھے، بہت زیادہ مصروف تھے۔ میں کہوں گا اسی لیے آپ مصروف ہیں کہ آپ کو اپنے وقت کا پتہ ہی نہیں ہے،
نہ اپنے اوقات کو آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ گزارا ہے بہت فری لیکن ہمیشہ مصروف ہیں، اسی لیے مصروف ہیں کہ آپ بیکار ہیں۔ اگر کام کے ہوتے تو اس طرح کے مصروف نہ ہوتے، لیکن زندگی میں جب نظم و ضبط ہوگا تو انسان کبھی مصروف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، وقت نکالا جاتا ہے۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وقت ہے، وقت اسی میں سے نکالا جاتا ہے، اور جب آپ کو وقت نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان ایمان، میں نے جس آیہ فی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ سورہ مبارکہ روم جو قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے 30واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت، اور اسی آیت کے ذیل میں اسلام دین فطرت کے حوالے سے یہ گفتگو آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسلام یقینی طور پر دین فطرت ہے، اور جس آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف موڑ لو اور باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ یعنی دین حنیف کی تعریف میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لو، فاقم وجہک للدین حنیفا، باطل سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے رخ کو مکمل طور پر دین کی طرف موڑ لو، اور یہی دین حنیف ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی پیغمبر کی وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی، کلو مولود علی یولد فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ، خواہ وہ کوئی بچہ ہو۔ اب اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہر بچہ عین فطرت، یعنی اسلام ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، اور جب دین فطرت ہے تو جو اس دنیا میں آئے گا وہ دین فطرت لے کر کے آئے گا۔ یہ الگ بات ہے وہ جس گھر میں پلتے ہیں، جس گھر میں بڑھتے ہیں، جس گھر میں پروان چڑھتے ہیں، اس کا اثر ان کے اوپر غالب آتا ہے، اور پھر اسی دین پر وہ رواں اور دواں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کے چیزوں کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ پیدا ہوتا ہے اصل دین فطرت پر۔ یعنی فطرت جو ہے کل مولود علی یولد فطرت الاسلام، یعنی اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عزیزو یہ باتیں ہیں کہ فطرت اسلام پہ جو بچہ پیدا ہو، یعنی اگر کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کے دین کو دیکھ کر کے، ان کے رسومات کو دیکھ کر کے ان چیزوں کو قبول کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن تاریخ میں دیکھیے، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب معاذ اللہ کافر ہیں، حضرت ابو طالب معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، اس لیے کہ تاریخ نے جناب ابو طالب کے متعلق بہت ساری چیزیں لکھی، اور جہاں ان کی تمام چیزوں کا اعتراف کیا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی تھیں، یہ خوبیاں پائی جاتی تھیں، لیکن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آخر وقت بھی پیغمبر اسلام اپنے چچا کے کان میں جھک کے کہہ رہے تھے۔ اب دیکھیں راوی گھر کے اندر کمرے کی بات کو کس طریقے سے نقل کر رہا ہے، ایک راوی، اور جس کے روایت کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس روایت کی تحقیق کی جائے اور علم الرجال پر ان روایتوں کو پرکھا جائے تو راوی کی عمر ہی اتنی نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے، لیکن اس کے باوجود روایت نقل کی گئی کہ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے کان میں وقت آخر جھک کے کہہ رہے تھے کہ اے چچا ابو طالب آپ کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ تو پیغمبر اسلام کو، رسول اسلام کو حضرت ابو طالب جواب دے رہے تھے میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزو یہ بھی ستم ظریفی ہے، جس کے زبان سے نکلے ہوئے فقرے کو اللہ آیات قرآنی بنا دے، اسے کہہ دے پیغمبر کے کلمہ پڑھے، یہ المیہ ہے۔ بند کمرے میں گفتگو ہو رہی ہے، راوی سن رہا ہے، کتابوں میں نقل ہو رہا ہے، مسلمان تسلیم کر رہے ہیں کہ بند کمرے میں رسول اسلام نے چچا سے کہا کلمہ پڑھ لیجئے۔ بند کمرے کی بات مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کھلے عام میدان میں، چٹیل میدان میں کیا گیا غدیر کا اعلان مسلمانوں کو یاد نہیں۔ یعنی بند کمرے میں جو چیزیں تھیں اسے یاد رکھا گیا، کھلے میدان کی باتیں بھول گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کلو مولود علی یولد فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت یہ، مگر جناب ابو طالب کی گود دیکھیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام، مگر اس کے
کہ والدین کا جو مذہب اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کے اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم کو تاریخ ملتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کافر ہیں، جناب ابو طالب کافر ہیں، تو ان کے لیے اس لیے کہ یہ فطرت اسلام ہے نا، دین فطرت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دین فطرت ہے کیسے، کہ اگر جناب ابو طالب معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن کے کافر ہوتے تو ان کے آغوش میں پڑنے والا کبھی کل ایمان نہ ہوتا، اس لیے کہ آغوش میں تربیت جناب ابو طالب کی، اور یہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ جو دکھایا ہے وہ جناب ابو طالب نے دکھایا، یہ جناب ابو طالب کا احسان ہے، اس لیے کہ بچپنے سے اپنے بچوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں کہ جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ کفار و مشرکین میرے بھتیجے محمد کو قتل کر دیں گے، تو پیغمبر اسلام کے بستر پر، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کے بستر پر، رسول اسلام کے بستر پر حضرت ابو طالب مولا کائنات کو سلاتے تھے، اور بعض تاریخوں نے لکھا کہ اپنے دیگر بیٹے کو بھی سلاتے تھے، کہ جناب جعفر کو بھی کبھی سلایا، کبھی جناب عقیل کو سلایا، کیوں سلاتے تھے؟ تاکہ پیغمبر کی جان بچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کافر کا عمل ہے، نعوذ باللہ آپ کہتے ہیں یہ کافر کا عمل ہے، یہ کافر کا عمل ہے کہ وہ محمد کی حفاظت کر رہا ہے، محمد کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہی جذبہ جو تھا ان کے دل میں، مگر لوگوں نے لکھا کہ نہیں ان کے متعلق، اب جب بات آ گئی ہے تو آج انہی کے حوالے سے گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو اپنے منزل کمال تک پہنچاؤں کہ جناب ابو طالب کا احسان ہے، اس لیے کہ اگر جناب ابو طالب کا احسان نہ ہوتا، دعوت ذوالعشیرہ میں بھی جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ، اور اس کے بعد جو دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، ایک دن دعوت ہوئی، لوگوں نے کھانا سیر ہو کر کے کھایا، اور جب رسول اسلام کھڑے ہوئے کہ آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہارے درمیان، لوگوں نے شور کیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو مجنون ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، اور اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھو یہاں بھی کفار مشرکین، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں کو نہ سننا، اس لیے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے ہماری مجلسوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کے مجلسوں میں جاؤ گے، ان کی باتوں کو سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مجلسوں میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے مجلسوں میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور انبیاء کی نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، امامت کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں گمراہی کی باتیں نہیں پہنچائی جاتی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں جو ذریعہ نجات ہے، اگر جو ان سے متمسک ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، اور جب نجات ایسی نہیں ملتی بلکہ دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ یہاں گمراہی اور ضلالت کی باتیں نہیں کی جاتی، ضلالت و گمراہی کی باتیں نہیں کی جاتی، یہاں ہدایت کی باتیں کی جاتی ہے، نجات کی باتیں کی جاتی ہے۔ آ کے سنے تو دنیا یہ غور کرے، مگر ہمارے یہاں کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مجلسوں میں جو چیزیں پڑھیں وہ کسی کے دل آزاری کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ یہ عزاداری دلوں کے جوڑنے کا نام ہے، دلوں کے توڑنے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں دلوں کو توڑا جائے سمجھ لیجیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عزاداری خالص عزاداری ہے، یہ دل آزاری کی جگہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ میں تاریخ نے لکھا کہ لوگ اٹھے اور چلے گئے، دوسرے دن وہ اہتمام پھر ہوا، یعنی اب دیکھیں اہتمام پہ اہتمام، اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے دعوت کے ذریعے سے، یعنی کھلایا جا رہا ہے، اور وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اہتمام کیا گیا اور کتنا اہتمام کیا گیا اور کیسے لوگوں نے کھایا ہے۔ یہ عرب جو ہے کھانے میں ماہر عرب، جن کے شکم کے لیے ہے کہ وہ کھاتے کھاتے پیٹ تو بھر جاتا تھا، طبیعت نہیں بھرتی تھی، ایسے لوگ بھی ہیں، اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تیرا شکم کبھی نہ بھرے، ایک شخص کے لیے لکھا بھی ہے، جس کے لیے صاحب کتاب نے لکھا، جو مولانا نسائی جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے لیے یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کھاتے کھاتے تیرا شکم کبھی نہ بھرے، اور وہ کھاتا رہتا تھا، پیٹ اس کا بھرتا نہیں تھا، کہتا تھا ابھی بھی بھوک ہے، ابھی بھی بھوک ہے، یعنی شکم ہی بھرتا نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور عرب میں ایسے لوگ تھے کھانے والے جو کھا رہے تھے، یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے پہلے دن بلایا، لوگ آ بھی گئے، کھانا بھی کھایا، لیکن جب رسول اسلام کھڑے ہوئے کہنے کے لیے تو شور کرنا شروع کر دیا، ان کی باتوں کو نہ سنو، گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، ان کی باتوں کو پر اپنے کان کو نہ دھرنا، اور اٹھ کے چلے گئے۔ لیکن پھر دوسرے دن جب دعوت دی گئی تو پھر دعوت میں چلے آ رہے ہیں۔ عزیزو، جب یہ ان کو معلوم ہے کہ
کہ پیغمبر اسلام کس لیے بلا رہے ہیں، مگر پھر دعوت میں چلے آئے، تاریخ نے لکھا پھر دوسرے دن ویسا ہوا، لیکن جب تیسرے دن یہ لوگ شور کر کے اٹھنا چاہتے ہیں تو اب دیکھیں احسان ابو طالب، یعنی روز اول جو احسان ابو طالب کر رہے ہیں کہ اب جو یہ اٹھنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے چچا کھڑا ہوتا ہے، وہ شفیق چچا ابو طالب کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آج کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے گا جب تک میرا محمد اپنے پیغام کو نہ پہنچا دے، یعنی ابو طالب کا یہ احسان ہے، مگر دنیا کہتی ہے نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ ابو طالب، جناب ابو طالب کے تمام چیزیں اپنی جگہ مسلم ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ ان کے جہنم کی سختی میں کمی کرے گا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی کفالت کی۔ عزیزو، پوچھا ہے کسی نے ہمارے امام مولا متقیان علی ابن ابو طالب علیہ السلام سے کہ یا علی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار ایمان نہیں لائے اور وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے، اور ان کے لیے اللہ نے تھوڑی سی سختی کم رکھی ہے۔ تو مولا متقیان نے برجستہ کہا تھا کہ انا قسیم النار والجنہ، کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، اور وہ ابوہما فی النار، اور میرا ہی باپ جہنم میں چلا جائے۔ ارے جس کے بیٹے کے اختیار میں جنت اور جہنم ہو، میں کہوں جس کا پوتا سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ چیزیں اسلام میں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے کیے ہوئے داغوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پہ داغ لگانا شروع کیا کہ ہم تو ان کے برابر ہو نہیں سکتے، ان کے قد کو اپنے برابر کر لیا جائے، اور اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ ان پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگایا گیا کہ یہ مولائے متقیان کے والد ہیں، اگر ان کے آج کفر کا اعلان کر دیا جائے گا تو آگے ہمارے والدین کی چیزیں جو چھپی رہ جائیں گی، ڈھکی رہ جائیں گی، لیکن تاریخ نے اجاگر کیا۔ تاریخ لکھتی ہے، بس جناب ابو طالب کے حوالے سے آج گفتگو اور اس کے بعد ربط مصائب، کہ جناب ابو طالب کے متعلق جہاں علمی دلائل کے ذریعے سے، یعنی عقلی دلائل کے ذریعے سے جناب ابو طالب کے ایمان کو لوگوں نے ثابت کیا، وہاں کبھی کبھی ایسا بھی انکشاف ہوا ہے کہ نقلی دلائل، یعنی زبان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، نقلی دلائل کے ذریعے سے بھی جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا گیا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو تخت خلافت پر متمکن تھے، ان کے زمانے میں ایک یہودی جو اسلام کے تمام رسومات کو دیکھ کر کے بڑا متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد دیکھیں ایمان ابو طالب کے حوالے سے گفتگو، آج کی گفتگو ان سے مربوط ہے، لہٰذا اسی حوالے سے اپنی بات کو وہاں تک پہنچا کر کے مجلس کو ربط مصائب کی طرف گامزن کر دوں گا کہ جناب ابو طالب کا ایمان ملاحظہ فرمائیں کہ کس درجے پر ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے، مسلمان یہ کہتے ہیں، جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، لیکن اس میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو جناب ابو طالب کا بڑا احترام کرتا ہے، اور ان کے نام کے آگے بعض لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ صرف ابو طالب کہا جائے، ان کے نام کے آگے حضرت نہ لگایا جائے، اور مسلمانوں میں ہی غیر شیعہ میں کہ ایسا طبقہ ہے جو حضرت ابو طالب کو ابو طالب علیہ السلام کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمام لوگ ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں چھیڑی اور اس کو شروع کیا کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ کافر ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو خلافت پر متمکن ہوئے، بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ گورنر تھے اور گورنری کرتے تھے، لیکن متمکن ہوئے تو ان کے زمانے میں ایک یہودی بڑا متاثر ہوا دین اسلام سے، وہ بڑا متاثر تھا، اور متاثر ہونے کے بعد وہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ بہترین مذہب ہے، ہم اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہم دین اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اب جناب وہ شخص جو ہے جو یہودی ہے اور اچھے مال و دولت کا مالک ہے، باغات اس کے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل مفلوق الحال تھا اور اسلام سے صرف اور صرف مال غنیمت اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا، نہیں بلکہ اسلام کی چیزوں سے، احکامات سے متاثر ہو کر کے ایک دن وہ آیا ہے دربار میں، اور دربار میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں عمر ابن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا ہوں، خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ اچھا آپ ملنا چاہتے ہیں تو ملاقات ہو جائے گی، لیکن کیا بات ہے؟ نہیں، میں ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیا ہے وہ یہودی اور ان سے ملاقات کر کے کہتا ہے میں دین اسلام سے بڑا متاثر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوں، مسلمان ہو جاؤں۔ کہا بے شک یہ تو اور اچھی بات ہے کہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کہا ہاں بالکل، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے تو کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے زبان پہ جاری کرنا ہوگا، دین اسلام کو دل سے تسلیم کرنا ہوگا، لیکن فقط اسلام
صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرنے کے بعد انسان حقیقت میں مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں یقین بھی ہونا چاہیے اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کریں اور ہم غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوئے نظر آئیں۔ نہیں، زبان سے اللہ اللہ ہو تو اعضاء و جوارح سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اسلام کے احکامات ہیں کہ وقت کی پابندی ہے، نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی پر بجا لایا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، ماہ رمضان میں روزے رکھے جائیں اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کو جایا جائے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے اور بھی جا سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب و لازم قرار دیا گیا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا بہترین مذہب ہے، میں دین اسلام قبول کرتا ہوں، اور وہ دین اسلام اس نے قبول کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں بیعت کی اور بیعت کر کے چلا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جو بتایا ہے لوگوں نے لکھا ہے کہ جس دن اس نے دین اسلام قبول کیا وہ جمعرات کا روز تھا۔ دیکھیے آج اتفاق سے جمعرات کا دن بھی ہے کہ جمعرات کا دن اس نے دین اسلام قبول کیا۔ اب جب دین اسلام اس نے قبول کیا ہے تو دوسرا دن جمعہ ہے، اور جمعہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عید ہے، ایک عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، کہ جمعہ کی تیاریاں جمعرات سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جمعہ کی تیاریاں اتنے افضل ترین دن بنایا ہے جمعہ کو، روز جمعہ کو، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جمعے کی تیاری جمعرات سے کیا کرو، یعنی اتنا اہتمام کیا کرو۔ پیغمبر نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے کہ جمعہ جب آ رہا ہے تمہارے درمیان تو ایک دن پہلے سے تیاریاں شروع کر دو کہ کل روز جمعہ ہے۔ ہم عید کی تیاری تو رمضان المبارک کے 15 دن گزر جانے کے بعد شروع کر دیتے ہیں، لیکن جمعہ کی تیاری جمعہ سے 2 گھنٹے پہلے بھی نہیں ہوتی۔ تو عزیزو، پیغمبر نے فرمایا ایک دن پہلے تیاری کرو جمعہ کے لیے۔ تو روز جمعہ تھا اور وہ شخص جلدی اب اس لیے کہ دامن وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد دوسری مجلس ہے، بس جلدی اپنی بات کو اپنے منزل تک پہنچاؤں کہ جو روز جمعہ ہے، اب وہ جمعہ کے دن تیار ہوا، زرق برق لباس پہنے اور نیا نمازی ہے، تو اس کی کوشش بھی ہے کہ آج وقت سے پہلے مسجد پہنچ جائیں۔ دیکھیں عام طور پر جو نئے نمازی ہوتے ہیں وہ زیادہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ عام طور پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ نمازی اس طرح کے جو 5 وقتہ نمازی ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں، کہیں جگہ مل جائے کہیں پہ بیٹھ جائیں، کہیں صف میں کھڑے ہو جائیں، پچھلے صف میں بھی جگہ مل جائے گی تو کوئی دقت نہیں۔ لیکن جو نئے نمازی ہوں گے، لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک دم آگے مولانا کے بعد ہمارا ہی جگہ مخصوص ہونا چاہیے، اور مخصوص بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ اپنے جگہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چھیک کے رکھتے ہیں۔ بھائی اپنی ٹوپی رکھ دیں گے، اپنے رومال رکھ دیں گے، ایسا مطلب جگہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اسے اپنا گھر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہی بستر، ہم یہیں پہ سوئیں گے۔ دیکھیں وہ اللہ کا گھر ہے، جو پہلے آ گیا، جو اس جگہ کا اہل ہے وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے عام طور پر، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، یہ عام طرح کی باتیں ہیں جو چیزیں۔ تو بھی نیا نمازی تھا اور نیا نمازی آیا مسجد میں پہلے وقت سے پہلے تیار ہو کر کے اور پہلی صف میں جا کر کے بیٹھ گیا بالکل۔ اب نماز جمعہ کا خطبہ شروع ہوا، عمر ابن عبدالعزیز خطبہ دیتے جا رہے ہیں، خطبے میں وہ دین کے احکامات اور تمام چیزیں بتائیں اور باتیں آ گئیں تو جناب ابو طالب کا تذکرہ بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ اور جناب ابو طالب کا تذکرہ کرتے کرتے کہا ان کے دین پر بڑے احسانات ہیں، انہوں نے یہ کارنامے کیے، آج دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ جناب ابو طالب کے قربانیوں کا نتیجہ بھی ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ جوان لوگ تھوڑا آگے چلے آئیں، تھوڑا سا آگے، جگہ ہے کافی، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ تو انہوں نے جب جناب ابو طالب کا تذکرہ چھیڑ دیا تو کہا کہ بڑے احسانات ہیں اور اتنے سارے احسانات ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد بزرگوار ہیں، وہ پورے قصیدہ جناب ابو طالب کا۔ لیکن جناب ابو طالب کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب وقت آخر تک ایمان نہیں لائے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب یہ یہودی بھی جو آیا تھا نیا ابھی مسلمان ہوا، نوزائیدہ مسلمان ہے، انہوں نے سنا کہ اتنے احسانات دین اسلام پر، اتنے قصیدے انہوں نے پڑھے اور کہہ رہے ہیں وہ دین اسلام انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، وہ ایمان ہی نہیں لائے، یہ کیسی بات ہو گئی، جبکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے باپ ہیں۔ اب یہ بڑا متفکر ہے، بڑا بے چین ہے کہ یہ کیسی بات ہے، یہ تو عقل سے پرے بات ہے کہ جس کے دین پر اتنے احسان ہو، جو کل ایمان کا والد ہو، وہی مسلمان نہیں ہے، اور جس کی آغوش تربیت میں رسول جیسا، یعنی جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ پلا اور پروان چڑھا، وہ مسلمان نہیں۔
تو تعجب کی بات ہے جب رسول اپنے گھر میں جس کے گھر میں پرورش پائی ہے اس چچا کو مسلمان نہ کر سکے تو پھر کیا بات ہے عزیزان ایمان۔ وہ بڑا متفکر ہے، فکر مند ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا، بڑا سوچ رہا تھا، لیکن سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ چلو آج چل کر کے بعد خلیفہ وقت سے اس قضیے کا حل ہی کیا جائے کہ جناب ابو طالب حقیقت میں جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان نہیں تھے۔ وہ آیا ہے، ملاقات کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، محل میں داخل ہونا چاہتا ہے، کہتا رکو ابھی بادشاہ سلامت جو ہیں وہ خلیفہ وقت آرام کر رہے ہیں۔ وہ کہتا میں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤں گا۔ ٹھہرنے کے بعد جب وقت ہوا تو وہ گیا ملاقات کے لیے، بس جلدی جلدی میں اپنی باتوں کو آپ تک پہنچاؤں کہ وہ گیا ملاقات کے لیے۔ اس نے کہا آپ نے تو آج بڑی عمدہ تقریر کی اور نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں شامل ہوا، میں تو پہلا مسلمان ہوا ہوں، کل آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، کلمہ توحید پڑھا، کلمہ رسالت پڑھا اور میں مسلمان ہوا ہوں، اور آج آپ نماز جمعہ کے خطبے میں شامل تھا، مگر یہ بات بتائیے کہ آپ نے نماز جمعہ کے خطبے میں پڑھتے پڑھتے کہا کہ حضرت ابو طالب جو ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا ہاں صحیح بات ہے، روایتیں موجود ہیں کہ کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو طالب کو پیغمبر اسلام نے آخر وقت میں کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا اچھا یہ چیزیں ہیں؟ کہا ہاں کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا آپ کیا مانتے ہیں؟ کہا تاریخ میں یہی ہے کہ رسول اسلام نے کلمہ کے لیے کہا لیکن حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا اچھا حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہا ہاں نہیں پڑھا تھا۔ تو اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، مگر ایک بات میں نے سنی ہے۔ کہا کیا سنی ہے آپ نے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک جوان بیٹی ہے۔ اب وہ دیکھیں کس طریقے سے نقلی دلائل کے ذریعے سے جب اللہ ہدایت فرماتا ہے تو کیسے کیسے جملے زبان پہ آتے ہیں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک جوان بیٹی ہے اور آپ کو اس کی شادی کی عمر بھی ہو گئی، آپ کسی اچھے لڑکے کے تلاش میں بھی ہوں گے۔ کہا ہاں میری جوان بیٹی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا بہتر نہیں ہو کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں؟ آپ اپنی اب بادشاہ ہے، خلیفہ وقت، ایک مرتبہ غیظ و غضب میں کیا باتیں کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کر دوں؟ کہا کیا میں مفلوق الحال ہوں، میں غریب ہوں، میں اس علاقے کا بڑا رئیس ہوں، میرے اتنے باغات ہیں، میرے غلام اور کنیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، میری تجارت ہے، میں کوئی مفلوق الحال تو ہوں نہیں، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ کہا تو کیا باتیں کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اور تجھ جیسے کے ساتھ کروں گا؟ کہا مجھ میں کمی کیا ہے، میں مسلمان بھی ہوں، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس عزت بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ کہا نہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتا کہ تو ابھی مسلمان ہوا ہے اور تیرا باپ کافر ہے۔ کہا واہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول کی بیٹی افضل؟ اب وہ یہ کہتا ہے بتائیے بادشاہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ خود عقل سے فیصلہ کیجئے، آپ کی بیٹی بہتر ہے یا رسول کی بیٹی؟ کہا کیا باتیں تو کر رہا ہے، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا سوالات لے کے چلا آیا؟ کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ یہ بتائیے آپ کی بیٹی کا مقام بلند ہے یا رسول کی بیٹی کا مقام بلند؟ کہا بے شک ہماری بیٹی تو قدموں کی دھول ہے، رسول زادی جو وہ بطول ہے وہ اس کی باتیں میں کہاں سے، اور اس کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا، نہ ہماری بیٹی اس لائق ہے کہ وہ بطول کا مقابلہ کر سکے۔ کہا ہماری بیٹی کچھ نہیں ہے بطول کے سامنے۔ کہا اچھا آپ کی بیٹی کچھ نہیں ہے بطول کے سامنے؟ کہا ہاں ہماری بیٹی کچھ نہیں ہے بطول کے سامنے، اس لیے کہاں جناب زہرا جناب بطول، کہاں ہماری بیٹی، اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے نہیں کرتا کہ تو نوزائیدہ مسلمان ہے لیکن تیرا باپ کافر ہے، میں کافر کے گھر میں اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ کہا آپ ادنا سے مسلمان ہو کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک کافر کے گھر میں نہیں دے رہے کہ وہ اس کا باپ کافر ہے، اور جو امت کا رسول ہے وہ کیسے ممکن کر رہا ہے کہ اپنے بیٹی کا رشتہ اس گھر میں دے دے کہ جس کا باپ کافر ہو؟ عزیزو نقلی دلائل کے ذریعے سے خلیفہ کو مبہوت کر کے ایک نوزائیدہ مسلمان نے بتا دیا کہ رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ جب ابو طالب کے گھر میں دے دیا تو ابو طالب صاحب ایمان ہوں گے، کافر نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بس عزیزان ایمان گفتگو کو میں نے سمیٹ لیا، یہ جناب ابو طالب کا احسان تھا اور یہ جناب ابو طالب کا کرم تھا، مگر لوگوں نے انہیں لکھا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب کافر ہیں، یہ ان کے کفر کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف یہ مولائے کائنات کے بغض میں جناب ابو طالب کو کافر کہا گیا، کہ اگر آج علی کے باپ کو کی تحقیر نہیں کی جائے گی تو پھر علی کا مقام، اور علی کا مقام تو ایسے ہی افضل ہے کہ جسے پیغمبر خود بھائی بنائیں،
جسے پیغمبر کہیں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ یا علی تو میرا بھائی ہے، اور حقیقت میں بھائی چچا زاد بھی ہیں، کہ تو دنیا میں بھی ہمارا بھائی ہے، آخرت